آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر انسان کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہ موت کی تیاری کا موضوع ہے۔ یہ تیاری دنیاوی نہیں بلکہ آخرت کی تیاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ اس فانی زندگی کو اپنی ابدی زندگی کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اس زندگی میں ہمیں نیک اعمال کرنے، اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ موضوع نہ صرف اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ یہ ہماری روحانی اور اخلاقی تربیت کا بھی ایک بنیادی ستون ہے۔ اسلام ہمیں موت سے غافل رہنے کی بجائے اس کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے لیے تیار رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی مفر نہیں۔ سورہ آل عمران آیت 185 میں ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ موت زندگی کا ایک ناگزیر حصہ ہے اور اس سے فرار ممکن نہیں۔ اس کے برعکس یہ ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنے اور اس کے لیے تیار رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی، جسے آخرت کہا جاتا ہے، ہی ہماری ابدی منزل ہے۔ اس لیے اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ تیاری صرف چند دعاؤں یا رسومات تک محدود نہیں بلکہ اس میں ہماری پوری زندگی کا احاطہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق اور ہمارے عقائد سب شامل ہیں۔ موت کی تیاری کا سب سے پہلا قدم توحید پر پختہ یقین رکھنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس عقیدے کو دل و جان سے تسلیم کرنا اور اس پر قائم رہنا ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ شرک سے بچنا اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ توحید کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہماری تمام عبادات اور اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس پر اس کا دل مطمئن ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 26۔ یہ ہمیں توحید کی عظمت اور اس کی اہمیت سے آگاہ کرتا ہے۔ دوسرا اہم قدم نمازوں کی پابندی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 82۔ نماز صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ یہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے اور ہمارے دلوں کو پاک کرتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک دن اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ وقت پر نماز ادا کرنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہماری موت کی تیاری کا ایک اہم حصہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات کرنا بھی موت کی تیاری کا ایک اہم جز ہے۔ زکوٰۃ مال کی پاکیزگی اور معاشرتی انصاف کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا نہ صرف دنیا میں برکت کا باعث بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1429۔ یہ ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنی دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ آخرت میں ہمیں اس کا فائدہ ہو۔ رمضان کے روزے رکھنا بھی ہماری موت کی تیاری کا حصہ ہے۔ روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے اور نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں صبر اور برداشت کی تربیت دیتا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے۔ روزہ کی حالت میں ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1894۔ یہ حدیث روزہ کی فضیلت اور اس کے بے پناہ اجر کو واضح کرتی ہے۔
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہر کوشش کا اجر عظیم ہے۔ استطاعت رکھنے والوں کے لیے حج کی ادائیگی بھی موت کی تیاری کا حصہ ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کو ایک عظیم اجتماع میں شامل کرتی ہے اور انہیں اخوت اور مساوات کا درس دیتی ہے۔ حج گناہوں کو مٹاتا ہے اور انسان کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے حج کیا اور اس میں کوئی فحش بات نہ کی اور نہ کوئی گناہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1819۔ حج کی ادائیگی ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور اللہ کی بندگی میں مزید پختگی حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نیک اعمال کی کثرت کرنا بھی موت کی تیاری کا ایک لازمی جز ہے۔ نیک اعمال میں ہر وہ کام شامل ہے جس سے اللہ راضی ہو اور جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا شامل ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم کتاب الوصایا حدیث نمبر 1631۔ یہ حدیث ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہیں اور ہمیں ثواب پہنچاتے رہیں۔ توبہ اور استغفار کی کثرت کرنا بھی موت کی تیاری کا ایک اہم حصہ ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور اس سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہگار توبہ کریں، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہگار توبہ کریں۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2759۔ یہ حدیث ہمیں توبہ کی اہمیت اور اللہ کی رحمت کی وسعت سے آگاہ کرتی ہے۔ موت کی تیاری میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم حقوق العباد کو بھی پورا کریں۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی بہت اہم ہیں۔ اگر ہم نے کسی کا حق غصب کیا ہے یا کسی پر ظلم کیا ہے تو ہمیں اسے دنیا میں ہی معافی مانگ لینی چاہیے اور اس کا حق ادا کر دینا چاہیے۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور اگر ہم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا تو ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حقوق والوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلاۃ والآداب حدیث نمبر 2582۔ یہ حدیث ہمیں انسانی حقوق کی اہمیت سے آگاہ کرتی ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، اور اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا ازالہ کریں۔ حسن اخلاق اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی موت کی تیاری کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسلام ہمیں دوسروں کے ساتھ رحم دلی، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب دیتا ہے۔ غصے پر قابو پانا، معاف کرنا اور صبر کرنا ہمارے اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6029۔ یہ حدیث ہمیں حسن اخلاق کی اہمیت سے آگاہ کرتی ہے۔ موت کی تیاری میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے اچھی جگہ بنائیں تاکہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کریں۔ دعا اور ذکر الہی کی کثرت کرنا بھی موت کا ایک لازمی جز ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کرنے کی التجا کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورہ الرعد آیت 28۔ صحیح بخاری میں
हज़रत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने रब का जिक्र करता है और जो नहीं करता, उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। सही बुखारी किताबुद्दुआवात हदीस नंबर 6037। ये हदीस हमें अल्लाह के जिक्र की अहमियत और उसकी फजीलत से आगाह करती है। मौत की तैयारी में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम दुनियावी मामलात में एतदाल और तवाज़न कायम रखें। दुनिया की मोहब्बत में इस कदर गर्क ना हो जाएं कि हम अपनी आखिरत को भूल जाएं। दुनिया एक आर्जी ठिकाना है और हमें यहाँ से कूच करना है। हमें दुनियावी मालो दौलत को इतना ही अहमियत देनी चाहिए जितनी उसकी असल में हैसियत है। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम अजनबी हो या रास्ते का मुसाफिर हो। सही बुखारी किताबुर रिकाक हदीस नंबर 6416। ये हदीस हमें दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की तरगीब देती है। वसीयत लिखना भी मौत की तैयारी का एक अहम पहलू है। अगर किसी शख्स के ज़िम्मे हकूक़ुल इबाद या हकूक़ुल्लाह हो या वो किसी को कोई चीज़ देना चाहता हो तो उसे वसीयत लिख देनी चाहिए। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि इसके मरने के बाद उसके मामलात को उसकी मर्जी के मुताबिक हल किया जाए। सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में वो वसीयत करना चाहता हो और उसके पास 2 रातें गुजर जाएं मगर उसकी वसीयत उसके पास लिखी हुई ना हो। सही बुखारी किताबुल वसाया हदीस नंबर 2738। ये हदीस हमें वसीयत लिखने की अहमियत से आगाह करती है। जिंदगी के हर लम्हे में मौत को याद रखना भी मौत की तैयारी का एक लाजमी हिस्सा है। मौत को याद रखना हमें गुनाहों से बचाता है और नेक आमाल करने की तरगीब देता है। ये हमें दुनिया की बेसबाती का एहसास दिलाता है और हमें आखिरत की तरफ माइल करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो। सुनन तिर्मिज़ी किताब-उज़-ज़ुहद हदीस नंबर 2307। ये हदीस हमें मौत को याद रखने की अहमियत से आगाह करती है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। हलाल रोज़ी कमाना और हराम से बचना भी मौत की तैयारी का एक बुनियादी उसूल है। हराम कमाई न सिर्फ दुनिया में बरकत ख़त्म करती है बल्कि आखिरत में भी अजाब का बाइस बनती है। अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ों को ही कबूल करता है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पाक है और पाकीज़ा चीज़ों को ही कबूल करता है। सही मुस्लिम किताबुज़-ज़कात हदीस नंबर 1015। ये हदीस हमें हलाल रोज़ी कमाने की अहमियत से आगाह करती है। कुरान मजीद की तिलावत, तदब्बुर और उस पर अमल करना भी मौत की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। कुरान अल्लाह का कलाम है और ये हमारी रहनुमाई का ज़रिया है। इसको पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने से हम अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। कुरान हमें ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई फराहम करता है। ये हमें बताता है कि हमें कैसे जीना चाहिए और मौत के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना भी मौत की तैयारी का एक लाजमी जुज़ है। अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात का मजमुआ है। इन पर अमल करने से हम अल्लाह के करीब होते हैं और उसकी रज़ा हासिल करते हैं। अहादीस हमें ज़िंदगी के अमली पहलुओं के बारे में रहनुमाई फराहम करती हैं। आखिर में सब्र और शुक्र की आदत अपनाना भी मौत की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। ज़िंदगी में मुश्किलात और आजमाइशें आती हैं, उन पर सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा रखना हमें रूहानी तौर पर मजबूत बनाता है। इसी तरह अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना भी हमारे ईमान को तक़वियत देता है। सही मुस्लिम में हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है कि उसके सारे मामलात खैर पर मबनी होते हैं। अगर उसे खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है और ये उसके लिए बेहतर होता है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर होता है। सही मुस्लिम किताबुज़्ज़ुहद व रक़ाइक़ हदीस नंबर 2999। ये हदीस हमें सब्र और शुक्र की अहमियत से आगाह करती है।
اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موت کی تیاری ایک جامع عمل ہے جو ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ صرف مخصوص عبادات تک محدود نہیں، بلکہ اس میں ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال اور ہمارے عقائد سب شامل ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں موت کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جب موت کا وقت آئے گا تو ہم پر سکون ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارا ہوگا۔ یہی دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موت کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔